باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ۔ جی، کاروان اردو جماعت ہشتم کے لیے محمد ابو بکر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق پڑھیں گے خوش خلقی۔ خوش خلقی کو پڑھنے سے قبل ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ سبق ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کا ہماری ریئل لائف میں کیا امپیکٹ ہوگا، ہم اس سبق کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے یہ 3-4 باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز سبق پڑھنے کے دوران آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً ہمیں یہ سبق انہی مقاصد کے لیے پڑھایا گیا۔ اور پھر سبق پڑھنے کے بعد آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کے اندر جو اچھی باتیں بیان ہوئی کتنی موجود ہیں، اور جو بری باتیں خدا نخواستہ اگر آپ میں موجود ہیں تو انہیں دور کرنے کا عہد کیجئے، اور اگر نہیں موجود تو پھر اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اندر اخلاق سیئہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں دیکھتے ہیں۔ جی، پہلی بات ہے طلباء میں اچھے اور برے اخلاق کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، یعنی طلباء جو ہے وہ اچھے اور برے اخلاق کا فرق سمجھ جائیں گے۔ اور دوسری بات وہ سیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کی زندگی میں کیا فائدے ہیں اور برے اخلاق کی زندگی میں کیا نقصان ہے، اور اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ کون سی چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے اخلاق ہیں، اخلاق بھی اخلاق حسنہ، جتنے آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے اتنا آپ کا اثر اس دنیا میں موجود لوگوں پر اچھا ہوگا۔ یاد رکھیے، اخلاق جو ہے میرا پتر وہ انسان کی وہ پختہ عادات ہوتی ہیں جو انسان سے بلا تکلف سرزد ہوتی ہیں، یعنی اسے کسی تکلف سے کام نہیں لینا پڑتا، بلکہ وہ باتیں جو انسان سمجھتا ہے کہ وہ یہ کرے گا، سوچنے کے بعد کرتا ہے، تو وہ اخلاق نہیں کہلاتے۔ بنا سوچے سمجھے، مثلاً اذان کی آواز آئی تو بغیر سوچے سمجھے اس کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے یا وضو کی تیاری میں لگ گیا، تو اب یہ نماز اس کے اخلاق بن چکے ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے، یہ رمضان کی آمد ہی اسے بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ روزے رکھے گا۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیجئے اسلام کے جتنے احکامات ہیں۔ تو اچھی عادات یہ ہیں کہ بڑے کسی کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر احترام اور اکرام کا جذبہ پیدا ہوا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اچھے اخلاق کے اہل ہیں، کہ آپ کے پاس اچھے اخلاق موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی بڑے کو دیکھا اور آپ کے دل کے اندر بجائے اس کے کہ اکرام اور احترام کے جذبات پیدا ہوں، آپ اسے برا بھلا کہیں یا خدا نخواستہ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اچھا خیال نہ آئے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق موجود نہیں ہیں۔ تو بلا تکلف، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے جو چیز آپ پر وارد ہوتی ہے
وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ اب اچھے اور برے ہونے کی کسوٹی ہمارے پاس پہلی کسوٹی تو اسلام ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے اخلاق کون سے ہیں اور برے اخلاق کون سے ہیں۔ تو جو اچھے اخلاق ہیں ان کی زندگی میں فائدے بہت زیادہ ہیں، سبھی لوگ ایسے شخص کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کے اندر برے اخلاق موجود ہیں لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی وہ شخص پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور اس دنیا میں کامیابی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ یاد رکھیے، میرے اکثر بعض علماء یہاں تک بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی جو محنت ہے اسے اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ اخلاق ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر صرف اور صرف اخلاق پر محنت کی۔ کان خلقہ قرآن، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن نے جو چیز انسان سے ڈیمانڈ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ بدرجہ اتم موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم قرآن کو اپنا رہے ہیں، اگر قرآن کو اپناتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو اپنا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپناتے ہیں تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو وہ ہمیں صلے میں جنت دے گا۔ جی چلتے ہیں سبق کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اخلاق، اچھے اور برے اخلاق کا فرق اور بآسانی سیکھ گئے ہوں گے، اور زندگی میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے یہ آپ بآسانی جان گئے ہوں گے۔ جی سبق ہے خوش خلقی۔ خوش خلقی، خوش کے معنی ہیں یہاں اچھا، خلقی خلق سے ہے، خلق کے معنی اخلاق ہیں، پختہ عادات جو انسان سے بلا تکلف سرزد ہوں۔ جی پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں سبق کا، لیکن یہاں بھی اس نے تعارف دیا ہے۔ تعارف وہ یہ کہتا ہے جی کہ بے شک خوش خلقی بہترین انسانی وصف ہے۔ انسان کو جتنی جملہ خوبیاں اللہ پاک نے عطا کی ان میں سب سے بہترین خوبی جو ہے وہ خوش خلقی ہے۔ خوش مزاج انسان کی بصیرت یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، دل سے دیکھنے کی صلاحیت اور بصارت میں خوش نمائی ہوتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، کہ دل و بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا پتر اللہ پاک سے دل کی آنکھیں بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دل کی آنکھوں کا سوال بھی کیا کریں۔ یہ جو دو آنکھیں ظاہری ہیں یہ وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو دل کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، تو جو دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ویسے عام اردو میں دور اندیشی کیا جاتا ہے، دور کی سوچنا، گہرائی میں جا کر سوچنا۔ تو صوفیاء اس کا ترجمہ جو ہے وہ دل کی آنکھیں کرتے ہیں، بصیرت کا، دل کی دیکھنے کی صلاحیت، اور بصارت یہ آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوش مزاج انسان کی بصیرت اور بصارت میں بھی خوش نمائی ہوتی ہے، یعنی اس کے دل سے دیکھنے میں اور اس کی آنکھوں سے دیکھنے میں خوش نمائی، خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہے تو وہ اس کا خوبصورت پہلو تلاش کرتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا خوبصورت پہلو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوبصورت جذبات، اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا حالت کے بارے میں، منظر کے بارے میں۔ جبکہ بد مزاجی ایک بدترین برائی ہے، یعنی صرف برائی نہیں ہے، بدترین برائی ہے، سب سے بری برائی ہے۔ بد مزاج ہونا یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کا درجہ ہے۔ یہ بد مزاجی جو ہے جہاں دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے وہیں انسان کے اپنے لیے بھی اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ دیکھیے جو شخص بد مزاج ہوگا کوئی اسے اچھا نہیں سمجھے گا، کوئی اسے اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ بعض لوگ
اس کی بد مزاجی سے بچنے کے لیے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور بعض جو ہیں اس کی بد مزاجی کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کے چڑھنے میں اضافہ کرنے کے لیے اس شخص کے ساتھ برا سلوک رکھتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے اخلاق برے ہیں، لہذا اس شخص کے لیے اس کے برے اخلاق خود صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد افضل صلاتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یاد رکھیے عزیز طلباء، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کسی چیز کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہم پر لازم ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے، حدیث ہمارے ہاں مشہور لفظ ہے جس کے معنی ہم یہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، اگرچہ عربی زبان میں حدیث کے معنی اور ہیں، کہی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ تمام مسلمانوں میں اچھا وہ ہے، تمام مسلمانوں میں افضل درجے والا وہ ہے، بڑے درجے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ میرے آپ کے بلکہ پوری امت کے اخلاق جو ہیں اپنی تعلیمات کے عین مطابق کر دے اور اچھے اخلاق کر دے۔ آئیے دو ایسی خواتین کی دلچسپ کہانی پڑھتے ہیں جن میں ایک خوش مزاج ہے اور دوسری بد مزاج۔ یہ دو خواتین کی کہانی ہے جی، ایک اچھے مزاج والی ہیں اور دوسری جو ہیں وہ برے مزاج والی۔ تو اس کہانی سے وہ آپ کو سبق دے گا کہ اچھے اخلاق کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور برے اخلاق کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں آپ یہاں سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم نے سیکھ لی کہ اچھے اور برے اخلاق سے واقفیت ہوگی۔ اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق، برے اخلاق۔ اخلاق انسان کی پختہ عادتیں جو اس سے بے تکلف سرزد ہوں، اور اگر یہ اسلام اس کی تعلیمات کے مطابق ہیں تو اچھے اخلاق، اور اگر یہ اس کے مخالف ہیں تو برے اخلاق۔ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے۔ پہلا حصہ۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ یہ خاتون نہ صرف نہایت متقی اور پرہیزگار تھی، متقی اللہ سے ڈرنے والا، بلکہ بے حد خوش اخلاق بھی تھیں، یعنی اللہ سے ڈرتی بھی تھیں، عبادت گزار بھی تھیں اور اچھے اخلاق کی مالک بھی تھیں۔ ضعف، کمزوری، پیری، بڑھاپے کا اثر کے باوجود سارا دن یاد الہی میں مصروف رہتی، اور یاد الہی اللہ کی یاد، اور ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتی۔ ان کی بہو ایک بد مزاج اور زبان دراز عورت تھی۔ زبان دراز، یہ زبان سے لوگوں کو تنگ کرنے والی، تانے، طنز کے تیر چلانا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اچھا نہ سمجھنا، زبان پہ ہمیشہ شکایت کا تذکرہ رہنا، ایسے لوگوں کو زبان دراز کہا جاتا ہے۔ تو ان کی بہو کے بارے میں ہے جی کہ وہ ایک بد مزاج بھی تھی اور زبان دراز عورت تھی، اور اکثر اپنی ساس کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی۔ خاتون کی جو آپ یہ کہیں جی ساس اس خاتون کو بولا جاتا ہے جو اس کے خاوند کی ماں ہوتی ہے۔ کسی بھی عورت کے خاوند کی ماں کو ساس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی بھی مرد کے ساتھ جو بیوی جو عورت اٹیچ ہوتی ہے بطور بیوی، اس کی ماں کو بھی ساس کہا جاتا ہے۔ چونکہ بہو کا ذکر ہو رہا ہے تو بہو کی ساس اس کے خاوند کی ماں ہوگی۔ اکثر اپنی ساس کے ساتھ بد زبانی کرتی تھی۔ ایک دن اس نے نیک خاتون کو تانا دیا، تمہیں ہر وقت اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو کسی جنگل بیلے میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ ہماری جان کیوں جلاتی ہو؟ جنگل تو آپ کے لیے
واضح سا لفظ ہوگا، آسانی سے سیکھ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بیلا کسے کہتے ہیں؟ بیلا میرا پتر پنجاب کے اندر یہ ایسی جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے، وہ ایریا جہاں فصلیں کاشت کر کے انسان اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اسے بیلا بولتے ہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ ایک پلین ایریا، ہموار زمین، میدان، جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے، اسے بیلا بولتے ہیں۔ تو یہ چونکہ آبادی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اسی لیے اس خاتون نے انہیں تانا دیا کہ اللہ اللہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو جنگل بیلے میں کیوں نہیں جاتی، یا تو کسی جنگل میں نکل جاؤ یا کسی بیلے پہ چلی جاؤ، ہمارے پاس رہ کر ہمیں کیوں تنگ کرتی ہو، ہمارے لیے کیوں مشقت کا باعث۔ بڑی بھی کو بہو کی یہ بات ناگوار گزری، اچھی نہ لگی، مگر انہوں نے نہایت متحمل لہجے میں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں، سکون کے ساتھ جواب دیا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یوں ہی صحیح، میرے حصے کا رزق مجھے جنگل میں بھی مل جائے گا۔ تو یاد رکھیے رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی بس اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے مل جائے گا۔ آپ کے ذمہ محنت ہے، آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ رزق کی صورت میں ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ پاک نے دنیا اسباب کے تحت بنائی ہے، جب تک سبب نہیں ہوگا تب تک آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو جب تک پانی نہیں پئیں گے تب تک آپ کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو پانی ایک سبب ہے، پیاس مٹانے والا اگرچہ اللہ ہے، لیکن پیاس مٹانے کی وجہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت بنائی ہے، جب تک اسباب موجود نہیں ہوں گے، جو وہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی جن سے آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تب تک آپ کا جو توکل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ پہ توکل ہمیں کرنا چاہیے کہ رزق وہی دے گا، لیکن یاد رکھیے جب تک آپ کوشش کاوش محنت نہیں کریں گے تب تک آپ کو رزق نہیں ملے گا۔ بس سادہ سی مثال دیتے ہیں ہمارے ہاں اکثر کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے نا تو ماں اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتی ہے، تو وہ جو رونا ہے نا وہ دراصل محنت ہے، کوشش ہے۔ بچے کے پاس میں یہی ہے، وہ وہی کر سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس میں محنت ہے، آپ محنت کریں گے تو آپ کو رزق ملے گا۔ بہرحال اس خاتون نے یہ کہا جی کہ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یوں ہی صحیح، میرے حصے کا رزق تو مجھے جنگل میں بھی مل جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جنگل کی راہ لی، جنگل کی طرف چل پڑی اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئی، آرام کے لیے۔ اچانک گرم ہوا کے تھپیڑے چلنے لگے اور لو نے بڑی بی کو بے حال کر دیا۔ لو گرم ہوا کو بولتے ہیں جی، بے حال کر دینا، حال برا کر دینا، حالت جو ہے وہ بدل دینا۔ وہ آنچل دوپٹہ سے ہوا جھلنے لگی تو ایک کالی کلوٹی عورت کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ بڑی بی نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولی میں گرمی کا موسم ہوں، تمہیں گرمی کا موسم کیسا لگتا ہے؟ اب میرا پتر اس خاتون کے جواب پر غور کیجئے گا۔ بڑی بی نے کہا یہ خوش اخلاق بندے کی دو صفات آپ نے پیچھے پڑھی کہ اس کی بصارت اور بصیرت میں خوشنمائی ہوتی ہے، یعنی دل سے جو چیز دیکھتا ہے اور آنکھوں سے جو چیز دیکھتا ہے اس میں صرف اور صرف اچھائی نظر آتی ہے۔ تو گرمی اگرچہ مشکل موسم ہے لیکن دیکھیے وہ خاتون گرمی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بڑی بی نے کہا گرمی کے کیا کہنے، جو سال میں سب سے طویل موسم ہے، اس کی اپنی لطافت ہے، اپنے تحفے ہیں۔ پھر انہوں نے گرمی کے موسم میں آنے والے پھلوں اور سبزیوں کا بھی تذکرہ نہایت عمدگی سے کیا۔ گرمی نے خوش ہو کر بڑی بی کو اشرفیوں سے ایک تھیلا بطور تحفہ دیا اور یہ جا وہ جا،
یعنی دیکھتے دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوا خنک ہو گئی۔ خنک ہو جانا جی، اس میں ہوا میں نمی آ جانا، اور سردی کے موسم کی ساری علامات ظاہر ہونے لگیں۔ بڑی بھی سردی سے بچنے کے لیے خود کو اپنی چادر میں چھپانے لگیں، مگر ٹھنڈ کا یہ عالم تھا، ٹھنڈ کی یہ کیفیت تھی کہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنا جی، کپ کپی کانپنا۔ قریب ہی ایک برفانی ہیولا دکھائی دیا۔ ہیولا مجسم، جسم، ایسا جسم جو مادے کی فارم میں تو نہ ہو، ان دی فارم آف میٹر تو نہ ہو، لیکن ایگزسٹ ضرور کرتا ہو، دیکھنے والا اسے دیکھ سکتا ہو اگرچہ محسوس نہیں کر سکتا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ موسم سرما ہے۔ موسم سرما نے بھی گرمی کے موسم کی طرح بڑی بی سے اپنے بارے میں رائے جاننا چاہی، تو بڑی بی نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میاں جاڑوں کا کیا کہنا؟ جاڑوں سردیوں کو کہتے ہیں، جاڑوں کا کیا کہنا؟ یہ تو بڑا سجیلا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے، سجا سنورا، سجیلا سجا سنورا، خوبصورت۔ اس موسم کے اپنے مزے ہیں، دھوپ سینکنا، دھوپ میں بیٹھتے ہیں نا، یہ اسی کے حوالے سے ہے، دھوپ سینکنا، گرم مشروبات پینا، خشک میوے کھانا، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں نا جی آپ لوگ سردیوں میں۔ اس کی لمبی راتوں میں بستروں میں گھس کر قصے کہانیاں سنانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اگر یہ روایت معدوم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کسی حد تک موجود ہے۔ نانی اماں، دادی اماں بچوں کو پرانے دور کے قصے کہانیاں سناتی ہیں، اور اب موبائل کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ہر گھر میں موبائل کمپیوٹر موجود ہے، تو کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے پاس بیٹھ سکے۔ تو پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بڑی بوڑھیاں جو تھیں وہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیتی رات کے وقت، اور انہیں اچھی کہانیاں، اچھی باتیں بتاتی، یوں ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی اور وقت بھی گزر جاتا۔ تو آج وقت گزاری کے اور بہت سے ذرائع ہیں، ہر شخص مصروف ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو یوں یہ جو رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال بڑی بی جس زمانے کی تھی، انہیں اپنا دور یاد آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس جاڑے کی لمبی راتوں میں بستروں میں گھس کر قصے کہانیاں سنانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ موسم سرما بھی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا، اور اشرفیوں سے بھرا تھیلا ان کی نظر کر گیا۔ ہم نے دیکھا گرمی کا موسم آیا تو بڑی بی نے اس کی اچھائیاں بیان کی، سردی کا موسم آیا تو بھی اس کی اچھائیاں بیان کی۔ تو چونکہ یہ خوش مزاج تھیں، اچھے اخلاق کی مالک تھیں، لہذا انہوں نے اچھائی بیان کی۔ آگے ہے جی، بڑی بی ابھی ان نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ہی ادا کر رہی تھی کہ مہکی مہکی ہوا چلنے لگی، پرندے چہچہانے لگے، ہر سمت طرف سبزہ لہلہانے لگا، اور کچھ ہی دیر میں بہار کا موسم ایک حسین اور پھولوں سے آراستہ سجی سنوری عورت کی شکل میں ان کے سامنے آ پہنچا۔ اس نے بھی اپنا تعارف کروا کر بڑی بی سے اپنے بارے میں جاننا چاہا، تو بڑی بی نے مسکرا کر کہا، تم تو سب موسموں کے سردار ہو، اللہ کی قدرت اور صنائی کا شاہکار ہو، صنائی کاریگری، شاہکار سب سے بڑا اور خوبصورت نمونہ۔ یہ تازگی، تازہ پن، شادابی، رونق، یہ رنگینی اور رعنائی، خوبصورتی سب تمہارے ہی طفیل ہے۔ یہ رنگین گل، یہ رنگ برنگے پھول، یہ سبزہ، یہ پرندوں کی چہکار، پرندوں کا چہچہانا، اور یہ معطر ہوا، خوشبو سے بھری ہوئی ہوا، بہار کی تعریف بھلا مجھ سے کیوں کر بیاں ہو سکے گی؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ بڑی بھی یہاں بہار کے موسم کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ بہار کی تیری تعریف کر سکوں۔ موسم بہار
تعریف کسے اچھی نہیں لگتی. مزم بہار یہ سن کر مسرور ہو گیا اور ایک اشرفیوں برا تھیلا بڑی بی کی خوش مزاجی کے نام کر گیا. تو دیکھیے تیسرا موسم آیا اور ایک وقت میں تین مختلف کیفیتوں سے خاتون جو ہیں وہ نبرد آزما ہوئی، لیکن تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو تینوں نے خوشی سے کیا کیا جی، ایک اشرفیوں برا تھیلا انہیں دیا. بہار سے رخصت ہو کر بڑی بی نے چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں کہ مٹی سے سوندھی مہک اٹھنے لگی. یہ سوندھی مہک میرا پتر مٹی کی جب گیلی ہوتی ہے نا، بارش برستی ہے تو مٹی کے اندر سے ایک مٹی کی اپنی خوشبو آتی ہے، کیا ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے. اس مہک کو، اس مٹی کی خوشبو کو سوندھی مہک بولا جاتا ہے. پھر ہلکی پھوار پڑنے لگی. ہلکی پھوار، یہ ہلکی پھلکی بارش. دفتن کالی گھٹا چھا گئی، اچانک کالے بادل آ گئے اور بجلی کڑکی تو وہ سہم گئی، ڈر گئی. اور پھر موسم برسات اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہوا. حشر سامانیوں، خوبصورتیوں کے ساتھ اپنے وجود سے بوندیں ٹپکاتے ہوئے اس نے بھی بڑی بی سے اپنے بارے میں پوچھا. کیوں بڑی بی، تمہیں برسات کا موسم کیسا لگتا ہے؟ بڑی بی نے کہا، یہ موسم کہاں، یہ تو قدرت کا حسین انعام ہے، خوبصورت انعام ہے، خوبصورت تحفہ ہے. اس نعمت کے تو بے شمار فائدے ہیں. یہ نہ ہو تو پانی کہاں سے آئے، فصلیں کیسے اگیں. یہ عنایات تو برسات سے ہیں، یہ اللہ کی مہربانیاں کس سبب سے ہیں؟ برسات کے سبب سے. پھر اس موسم کی اپنی رنگینی ہے، اپنی خوبصورتی ہے. یہ سوندھی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے. مشک و عنبر، یہ اچھا مشک کے بارے میں لکھا ہے جی، وہ خوشبودار مادہ جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے. ہرن کو زندہ حالت میں اس کے ناف سے اس خوشبو کو الگ کیا جاتا ہے. اگر زندہ حالت میں نہ نکالا جائے تو وہ نافہ پھٹ جاتا ہے جس میں یہ خوشبو موجود ہوتی ہے، اور وہ پورے اس کے پیٹ میں پھیل جاتی ہے. اور عنبر جو ہے وہ سمندر کی خوشبودار جھاگ کو ہوتی ہے، اسے جلانے سے ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، اسے عنبر بولا جاتا ہے. برسات کے کھانوں اور کھیلوں کی اپنی بات ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے. انعام برسات کے موسم نے بھی ایک اشرفیوں برا تھیلا بڑی بی کو بطور انعام دیا اور چل دیا. بڑی بی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اشرفیوں کے تھیلوں پر سر رکھ کر سو گئیں. پھر کیا ہوا؟ یہ ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. آج کے 30 منٹ مکمل ہو چکے ہیں. میں آج کے لیکچر کو کلوز کر رہا ہوں. آپ سب کا شکریہ. اس سبق کو جہاں تک پڑھایا گیا پڑھیے 2 بار، اور جو چیز نہ سمجھ آتی ہو مجھ سے پوچھیے. سوال میرا پتر صرف گروپ کے اندر آپ کے لیے پیریڈ تک پابندی ہے، پیریڈ کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. کے پاس میرا ذاتی نمبر موجود ہے، اپنے نام، رول نمبر، سیکشن کے ساتھ مجھے میسج کیجیے سوال. میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. امید کرتا ہوں آج کا سبق جتنا پڑھا آپ نے اسے ذہن نشین کر لیا ہوگا اور بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے. میں انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے لیکچر میں کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوم ٹاسک یہی ہوگا کہ آپ اسے 2 دفعہ پڑھیں اور اسے اچھے طریقے سے سمجھیں. اس کے علاوہ اپنی کاپیز، وہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق ہے، اس کے الفاظ معنی، مختصر سوالات اور پھر
سلیس اردو، وہ تینوں جو کام آپ کو کروائے گئے انہیں اچھے طریقے سے اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں۔ اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اور سیکھیں گے، اور اس کے بھی الفاظ معنی مشکی سوالات حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔